بیوی اگر داڑھی پر اعتراض کرے تو طلاق ہو جاتی ہے، طلاق خود بخود ہو گئی۔ جب داڑھی پر اعتراض کرے کافر ہو گئی، جب کافر ہو گئی تو نکاح خود ہی نہیں رہا، طلاق کی کیا ضرورت ہے؟ طلاق تو مسلمان عورت کو دی جاتی ہے نا، وہ تو اسلام سے ہی نکل گئی۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، وہ گناہ ہے، داڑھی پر اعتراض کرنا جو ہے تو کفر ہے۔ یاد رکھیں کہ داڑھی کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، میں بھی سمجھا سکوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم جو ہے وہ تو بت کی پوجا کر رہی ہے، بچڑے کی۔ اب جناب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ، وہ جو اللہ نے تورات کی تختیاں عطا فرمائی تھی ان کو رکھا، یہ معنی نہیں کہ پھینک دیا۔ یہ جو بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں القل الواح، کہ ان تختیوں کو پھینک دیا، یہ غلط ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کی کتاب کو پھینکے گا؟ اور دوسرا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ القا کا معنی پھینکنا ہوتا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے محبت بھی پھینکی تھی، محبت ڈال دی، تو حضرت نے بھی تورات کی الواح کو زمین پہ ڈال دیا، اور اس کے بعد اپنے بھائی کو پکڑا۔ اللہ نے جو قرآن میں لکھا ہے نا، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره بإليه، کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف۔ اللہ نے داڑھی کا نام نہیں لیا، بات سمجھو۔ حالانکہ حضرت موسیٰ نے داڑھی بھی پکڑی ہے، اسی لیے ہارون علیہ السلام نے کہا کہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، بھائی جان میری داڑھی اور میرے بال نہ پکڑیں، کیا کر رہے ہو؟ تو ہارون نے تو داڑھی کا نام لیا ہے، اللہ نے نہیں کہا داڑھی کا نام، تاکہ داڑھی کی توہین نہ ہو۔ اس لیے داڑھی کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر داڑھی جو ہے یاد رکھو سنت الانبیاء والمرسلین، یعنی کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا جس کی داڑھی نہ ہو، اسی لیے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، اسی لیے کوئی خسرا نبی نہیں بنا، جب بھی نبی بنائے گئے مرد بنائے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہر پیغمبر کی داڑھی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی علماء عرب میں ایک محاورہ ہے کہ زینت الجبال اللحا وزینت الرجال اللحا وزینت النساء الحیا، پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے، مرد کی زینت داڑھی ہوتی ہے، اور عورت کی زینت حیا ہوتا ہے۔ اس لیے داڑھی پہ اعتراض کرنا نعوذ باللہ وہ تو سنت پہ اعتراض ہے، وہ تو 1,24,000 پیغمبر پہ اعتراض ہے۔ اچھا بعض لوگ جو ہے نا اعتراض نہیں کرتے لیکن انداز ایسا ہوتا ہے، مثلا آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں جو آپ کے آج کل بڑے آدمی ہیں، حالانکہ بڑے آدمی تو وہ ہوتے ہیں جو دیندار ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن آپ کے یہاں دیندار بڑے کون ہیں؟ دولت والے، پیسے والے، اسمگلر، لوگوں کو لوٹنے والے، کھانے والے۔ ان کے پاس آپ جائیں، یا چاہے کوئی وکیل ہے، انجینئر ہے، چاہے کوئی ہے، تو وہ کہ یار ٹھہر جاؤ، میں نے شیو نہیں کی، برا لگ رہا ہے، میں نے کہا شیو کا ہوں پھر چلتا ہوں، تو یہ بھی اعتراض میں داخل ہے کہ داڑھی کے ساتھ باہر جانے میں وہ عیب سمجھ رہا ہے۔ اور اگر اللہ نے فرمایا قیامت والے دن
کہ میرے نبی کی سنت کو عیب سمجھنے والوں کو الگ کر دو، پھر کیا کرو گے؟ اگر حضور نے منہ پھیر لیا پھر کوئی چارہ ہے چھوٹنے کا؟ ایک آدمی زندگی میں آیا تھا حضور کے پاس، بڑی بڑی مونچھیں تھی اور داڑھی بنی ہوئی تھی، حضور نے رخ پہ لے جاؤ اس کو کسی اور سے بات کر، میں نہیں بات کرتا۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، معاہدہ شریف میں اگر داڑھی بڑھا ہو تو حضور منہ پھیر دیتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا لوگ چھوڑو جی، یہ کوئی مولویوں کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہہ دیتے ہیں یار کمال کی بات، کوئی داڑھی میں اسلام رکھا ہوا ہے؟ جناب داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یاد رکھو کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تمہارے اوپر الزام لگائیں؟ جب تم حضور کی شکل کے بغیر کفار کی شکل بنا کے جاؤ گے تو من تشبہ منہم فہو منہم، تو پھر حضور کیسے منہ نہیں پھیریں گے؟ تو اس لیے ہاں ایک طریقہ ہے کہ بیوی کو کہو توبہ کرے، جب توبہ کر لیں نکاح بھی پھر کرو، وہ پہلا کیا، ورنہ ساری زندگی زنا کرتے رہو گے۔ کہتے جی قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمتیں؟ لکھا ہوا نہیں ہے اسی صورت میں، اسی صورت میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ نہیں لکھا ہوا لو الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، یہ نہیں لکھا ہوا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ نعمتیں تمہیں نظر ہی نہیں آتی، تمہیں انسان بنا دیا، بولو بندہ بنا دیا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ نعمت تمہیں نظر نہیں آتی۔ اگر حرم میں جماعت ہو گئی، دو تین حاجیوں نے مل کے جماعت کرا دی، ٹھیک ہے، ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم جب پاکستان سے آئے ہیں، ہمارے جہاز میں کافی لوگ اقامے والے تھے جو بغیر احرام کے تھے، لازمی ان کو احرام باندھنا چاہیے تھا۔ اگر بغیر احرام کے آئے ہیں عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں، یہ تھوڑا ہے کہ جس کو اقامہ ملے شریعت سے چھٹی ہو جاتی ہے۔ وضو کرنے میں جب پاؤں دھونے کی باری آئے، بغیر ہاتھ لگے پاؤں دھو سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ ہاتھ پھیریں اور خلال کریں، ورنہ اگر پانی پورا اوپر بہ گیا ہے تو پاؤں تو دھل جائیں گے، لیکن سنت کے خلاف خلال کیسے کرو